أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع آج شروع کریں گے. 6 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا. نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے. نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں تمام عبادات سے بڑھ کر نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا اور اس کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تلقین کی گئی. لیکن اس سے پہلے اس کے کچھ آداب ہیں. نماز کا ایک پروٹوکول ہے جس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا اور وہ ہے پاکیزگی اور طہارت، جو نماز کی بنیادی شرط ہے. دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرنا، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا، یہ نماز کے لیے ضروری ہے. بغیر وضو کے نماز ادا نہیں کی جا سکتی. یہاں اس آیہ مقدسہ میں وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے غسل ہو جاتے ہیں، جن پر غسل فرض ہو جاتا ہے، انہیں غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر انسان پانی پر قادر نہ ہو، پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکے، تو پھر اس کا متبادل تیمم بتایا جا رہا ہے. یہ آداب ہمیں نماز ادا کرنے سے پہلے اختیار کرنے ضروری. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کر لو، فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور پھر اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ 4 وضو کے فرائض ہیں جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. منہ دھونا، بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور اس کے ساتھ آخری فرض ہے پاؤں کا دھونا. یہ فرض ہیں. اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے کچھ اعمال آپ نے اختیار فرمائے. وہ آغاز میں نیت کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک مرتبہ وضو کے اعضاء کا دھونا یہ فرض ہے. 3 مرتبہ دھونا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے 3 مرتبہ دھوئے، 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ، یعنی اس کے بیان جواز کے لیے کہ 1 مرتبہ بھی دھو لے، پانی کم ہے تو 1 مرتبہ مکمل تک دور پر دھو لیتا ہے، کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی تو اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے. لیکن مستحب سنت کیا ہے، ثواب زیادہ کس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے تاکہ کوئی خشک نہ رہ جائے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح باقی سنن، مثلا چوتھائی حصے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا، پھر کانوں کا مسح کرنا، یہ گردن کا مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے.
چونکہ وضو میں کچھ مستحبات ہیں، کچھ سنن ہیں جس کا تعلق حدیث نبوی کے ساتھ ہے، اور یہاں جو فرائض تھے ان کا ذکر کر دیا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ، یعنی تم پر غسل فرض ہو جائے، تو پھر تم خوب پاک ہو لیا کرو، یعنی پھر تم غسل کر لیا کرو۔ وضو کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وضو تمام اعضاء جو دھونے والے ہیں اچھی طرح دھوئے جائیں، کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھو، وضو کر کے آؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ اور پھر حضور نے نشاندہی فرمائی، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیاں کی خشکی کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، یعنی اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں دھوتے وقت اور خاص طور پر کونیاں دھوتے وقت، بازو دھوتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، چہرہ دھوتے وقت منہ کے تمام حصوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ وضو میں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد غسل ہے، اور غسل میں تمام بدن کو دھونا، تمام بدن پر پانی بہانا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا فطہروا، خوب پاک ہو لیا کرو۔ تو خوب پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے تمام حصے تک پانی پہنچنا چاہیے، اس لیے وضو کے فرائض کے ساتھ ساتھ غسل کے فرائض بھی بیان فرما دیے گئے۔ اور غسل کے فرائض کیا ہیں جی؟ پہلے کلی کرنا، اور کلی اس طرح کرنا کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں غرارہ کرنا، غرغرہ کرنا۔ اور پھر ناک میں پانی چڑھانا کہ ناک کی جو لو تک ہے، یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی جو ہے وہ پہنچے، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا کہ کوئی بال بھی آدمی کا خشک نہ رہ جائے۔ اور ہمیں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ آدمی پر جیسے غسل فرض ہو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے غسل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر جنبی آدمی ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہے اور اس نے غسل نہیں کیا، وہ آدمی موجود ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور یہ جو ایک عمل ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے برکتی ہے۔ عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، رزق جو ہے اس میں تنگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور بزرگوں نے اس کی تشریحات میں یہ بیان فرمایا کہ جس گھر میں بے غسل آدمی ہو یا خاتون ہو، اس گھر میں جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان آئیں گے، پھر اس میں آفات و بلیات آئیں گی۔ تو گھر میں برکت کے لیے اور گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے کے لیے آدمی کو جلد غسل کر لینا چاہیے، خاتون ہو یا مرد۔ جب بھی غسل فرض ہو تو فوراً غسل کر لیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ بے برکتی بڑھے گی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کر کے فارغ ہوا ہے، قضائے حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی ازواج سے، عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ تیمم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک اہم خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور حضور کی امت کے علاوہ یہ کسی کو نہیں دیا گیا، پہلے انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک قرار دیا اور پاک کرنے والی قرار دیا ہے، یعنی پورے روئے زمین پر جہاں مرضی نماز کا وقت ہو جائے، مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم جہاں بھی نماز پڑھیں گے وہ نماز ہو جائے گی۔ پہلی امت کو یہ سہولت نہیں تھی، ان کو عبادت گاہ میں جا کے نماز پڑھنا ہوتی تھی، اپنی عبادت کرنا ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اللہ نے ہمیں یہ سہولت عطا فرمائی، اور یہ سہولت بھی ہمیں ملی ہے کہ اگر
ہم پر غسل فرض ہو گیا ہے یا وضو فرض ہو گیا ہے اور وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا، یا دوسری شرط کیا ہے، مرضى ان کنتم مرضى، بیمار ہیں، پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، پانی، یا دوسری صورت ہے کہ پانی مل نہیں رہا، اس کی وہ شرائط ہیں ساری، تو حکم کیا ہے، غسل فرض ہو جائے یا وضو فرض ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا جائے۔ وہ کیسے کرنا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم نے اپنے چہروں کا مسح کر لینا ہے اور اپنے بازوؤں کا مسح کر لینا ہے۔ تو اب صرف تیمم یہ ہے، ایک تو نیت کر لے آدمی تیمم کرتے ہوئے کہ میں تیمم کی، کیونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا متبادل ہے یا غسل کا متبادل ہے، تو وہاں نیت کو ضروری قرار دیا گیا، نیت کر لے۔ دوسرے نمبر پر آدمی پاک مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے منہ کا سارا مسح کر لے، اور تیسرے نمبر پاک مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے دونوں بازوؤں کا مسح کر لے، بس اس کا تیمم ہو گیا۔ غسل فرض ہو تب بھی یہی تیمم کا طریقہ ہے، وضو فرض ہو تب بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے، اس لیے ہمیں ان مسائل سے آگہی ضروری ہے۔ تو فرمایا وہ پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ دیکھیے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، نہیں کر سکتا، مسئلہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مرضی ہو جائے، جو مرضی کرو، چوں کرو، چاں کرو، یہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تکلیف دہ چیز بنائے، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرے اور تمہارے اوپر حرج پیدا کرے، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو آسانیاں پیدا کرتے ہوئے اللہ نے تیمم کو جائز قرار دیا۔ ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، یعنی اللہ کریم تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ گویا کہ نماز سے پہلے طہارت، غسل، وضو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے، وہ ہمارے لیے حکم دے رہا ہے۔ اب ہم وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں ظاہری طور پر پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص وضو کرتا ہے نا، تو جب منہ دھوتا ہے تو اللہ کریم منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو ایسے بہا دیتا ہے جیسے پانی کے قطرے بہتے ہیں۔ بازوؤں کو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی وضو کرنے سے، اور اسی طرح غسل ہو تو غسل کرنے سے، جہاں آدمی ظاہری طور پر، جسمانی طور پر پاک ہوتا ہے، وہاں اس کی روح کو بھی پاکیزگی مل رہی ہوتی ہے اور اس کے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت۔ اور پھر جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو نماز میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم روح کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس لیے ہے کہ تم پاکیزگی حاصل کرو، پاک رہو، صاف ستھرے رہو۔ ظاہری پاکیزگی تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، باطنی پاکیزگی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، بس جو اللہ نے تم پر نعمت نازل فرمائی، اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، اسے یاد رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس پختہ وعدے کو بھی جو تم نے اللہ سے کیا ہوا ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے نا جی، اور دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو یہ اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اب جیسے تو کہے گا ویسے کروں گا، اب جیسے تیرے نبی کہیں گے ویسے کروں گا، اب اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی ختم، اب ہم نے اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی۔ فرمایا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا، تمہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے طور پر عطا فرمائے، تمہیں ان کا امتی ہونا نعمت کے طور پر نصیب کیا، اس نعمت کو یاد رکھو، اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سنا اور اطاعت کی، نافرمانی نہیں۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، نہیں، سنا اور اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے بھی آگاہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کھٹکنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو پھر ہم سوچ میں بھی، اپنے عمل میں بھی، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ روحانی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے لیے اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔